ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں اور مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ان اصطلاحات میں ان ٹرمینالوجیز میں کنفیوز نہ ہو جائیں تو کائنڈلی یہ بتا دیں گے کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ اطاعت ہے، وہاں پہ پھر ساتھ میں اتباع کا فرق کیا ہے دونوں میں، یہ اگر ڈیفائن کر دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ناظرین بیچارے پریشان ہوئے کہ بھئی ابھی تک اطاعت کہا تو اب اتباع کہاں سے آ گیا۔ جی بالکل بہت ضروری ہے۔ جی دیکھیے، اطاعت کا جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور واولی الامر منکم۔ ٹھیک، تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اطاعت کرنا یہ ہے کہ آپ حکم مانیں، اور اتباع یہ ہے کہ جس طرح حضور نے کیا ہے اس طرح وہ عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پہ فرمایا کہ نماز کی اپنا خصوصاً عصر کی نماز کی یا درمیانی نماز کا جو ہے وہ خیال رکھو۔ اس طرح کی بے شمار آپ کو حدیث ملتی، تو یہ حکم کے زمرے میں آ گیا۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، تو یہ ہو گیا اطاعت کرنا۔ اب وہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس طرح اتباع کا معنی ہوتا ہے کہ جو پیروں کے نشان ہوتے ہیں نا، انہی کے اوپر منوان آپ انہی کے پیروں کے ان فٹ سٹیپس کے اوپر آپ پیر رکھتے جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انگریزی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اطاعت جو ہے وہ اوبے ہے، جی اوبے، جی بالکل حکم بجا لانا، اتباع فالو کرنا، ٹھیک، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہرحال اتباع ضروری ہے اور اطاعت ضروری ہے، تو کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول پاک اپنی مرضی سے چیزیں کہتے ہوں، جبکہ قرآن کی ایک آیت آپ نے پڑھی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کر دیں تاکہ وہ جو شبہات بعض اوقات آتے ہیں کہ نہیں جی خود بھی کچھ کہہ دیا کرتے تھے تو وہ دور ہو جائیں۔ تو کس حد تک گواہی قرآن میں اللہ نے دی ہے اپنے رسول کی، وہ جو کلمات بجا لاتے ہیں یا بتاتے ہیں سیرت نبی کے اندر؟ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سوال کیا نا، اس میں جو امپورٹنٹ بات جو ناظرین کو سمجھنے والی ہے، عوام الناس کو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسول جو ہوتے ہیں نا، بالخصوص رسول جو ہوتے ہیں، وہ ٹوٹلی اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ سورہ نجم کے اندر اپنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ حضور جب اپنے نطق کو، اپنے لب کشائی جب حضور فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ ایک جو وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے۔ جو وحی جلی جس کو آپ پڑھتے ہیں جو قرآن پاک کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک وحی خفی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں لیکن وہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہو رہے ہیں، ان کو ہم وحی خفی کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی آپ کے فرامین ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ حضور نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ اور اس کے لیے آپ اگلی بات دیکھیے، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہجرت کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحابہ کو حکم دے دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ نہیں جا رہے۔ حالانکہ اگر چلے گئے ہیں سارے تو آپ بھی جو ہے وہ ٹریول کر جاتے، لیکن کیونکہ اللہ کا امر نہیں آ چکا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اس طرح نہیں جیسے یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی فیڈ اپ ہو کے اپنی قوم سے کہ میری بات نہیں سن رہے اور آپ چلے گئے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اسی آپ نے اگر اجتہادی جو غلطی کی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ والا جو واقعہ ہے وہ سارا اسی سے ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی طور پہ جہاں کہا جاتا ہے، جس جگہ پہ کہا جاتا ہے، جتنے وقت کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ٹوٹلی اوبے کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ
کوئی اذن مل گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، تو دوپہر کے وقت جس دن اذن ملا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر رواج نہیں ہے دوپہر کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دوپہر کو قیلولہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں دوپہر کے وقت نہیں جاتے تھے، تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا. تو آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اذن آ چکا ہے اور ہم تیاری کرتے ہیں اور ہم نے جانا ہے. تو آپ اس بات سے بھی، سیرت کے اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اس کی فالو کرتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور بھی روایت ملتی ہے، وہ جو حضور اکرم کا ایک فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے. تو کفار نے کہا، کسی نے بلکہ ایک تانے کے طور پہ کہا کہ آپ کے رسول جو ہیں وہ کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے انسان، کبھی کس طرح کا موڈ ہوتا ہے، کبھی کس طرح کا موڈ ہوتا ہے، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آقا علیہ السلام نے استفسار کیا کہ عبداللہ بن عمر تم لکھتے نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے کسی نے کہا تو میں رک گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا کی قسم جو بھی معاملہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی موڈ ہو، میری زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تو تم لکھ لیا کرو. تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، جو بھی آپ کا عمل ہے، چاہے وہ عمل ہو یا وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ایک قولی اور فعلی اور تقریری، یعنی وہ بھی عمل جو آقا علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار نہیں کیا یا آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، تو وہ بھی شریعت کا حصہ بن گیا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ ہوا. تو لہٰذا حضور کا ہر عمل جو ہے وہ وحی الہی کی تصویر ہے.